یہ انگریزی میں کہتے ہیں اپرچونٹی ان اے کرائسس۔ پاکستان میں ہم جانتے ہیں کہ جو خطے کی صورتحال ہے اس میں جو جنگی بحران ہے وہ اب چوتھے ہفتے میں داخل ہو رہا ہے، لیکن ہماری سول ملٹری قیادت نے کمال مہارت کے ساتھ ملک کو پوزیشن کر لیا ہے بطور ایک ثالث۔ جو بات ہے وہ ماننے کی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی ایران کے صدر سے فون پر بات ہوئی ہے، آرمی چیف کی ٹرمپ صاحب سے فون پر بات ہوئی، اور بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ پاکستان میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے کسی بھی مذاکرات کی، بطور بشرط کہ تمام فریقین جو ہیں اس پر آمادہ ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی جو بیانات دیے ہیں پچھلے 2 دن میں زبردست یو ٹرن ہے۔ پہلے انہوں نے بیان دیا جس میں انہوں نے ایران کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو ہم آپ کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ دوسرے دن انہوں نے اپنا خیال بدلا اور انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے ایران میں، بہت اچھی بات چیت ہے، نتیجہ خیز اور تعمیری بات ہوئی ہے، اور لگتا ہے کہ معاملات طے ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 5 دن کے لیے ہم اپنے حملے جو ہیں ان کے نیوکلیئر انسٹالیشن، ان کے انرجی انسٹالیشنز پہ وہ ہم روک رہے ہیں۔ تاہم پھر تہران سے جو بیان آیا انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، یہ ٹرمپ صاحب کیا بیانات دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ انفیکٹ پتہ کہ وہاں سے تو انفیکٹ باقاعدہ ٹرولنگ ہو رہی تھی، جیسے کہ ایک IRGC کے کمانڈر ہیں، اور میں ایک چیز مطلب ماننے پڑے گی کہ جتنی مہارت ان کو اب بالسٹک میزائلز اور ڈرونز میں ہے اتنی مہارت اب ان کو ٹرولنگ میں حاصل ہے۔ جیسے کہ سنیے کہ ایک IRGC کے کمانڈر نے پھر ٹرمپ صاحب کے بارے میں کیا کہا۔ احترام، you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. You are fired because یہ ایک شو ہوسٹ کرتے تھے نا The Apprentice، جس فیوریٹ لائن تھی ٹرمپ کی، You're fired. Thank you for your attention to this matter تو ہے۔ اچھا، اب بہت کچھ ہو رہا ہے یار، اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ آدھی چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی، باقی آدھے پہ یقین نہیں آ رہا۔ جیسے کہ یہ جو ساری ثالثی کی بات ہے، اب اپ انٹل 3-4 days ago ساری یہاں پہ اسپیکولیشن یہ تھی کہ یہاں پہ سیکٹیرین کانفلکٹ ہو سکتا ہے، ہم اگر خلیج کے اگر مزید جنگ ابھرتی ہے تو کیا ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اندر خانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وی ور ٹرائنگ ٹو ڈیفیوز، پاکستان کی قیادت واز ٹرائنگ ٹو ڈیفیوز دی سچویشن۔ اب جیسے آپ نے کہا پچھلے 24 گھنٹوں میں بہت مختلف قسم کی خبریں آئی ہیں، ایکسیوس ہو گیا، BBC ہو گیا، CNN ہو گیا، نیو یارک ٹائمز، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو آؤٹ سکوپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ فارن آفس ہو یا ہماری قیادت ہو، ایک بہت کیئرفل میسیجنگ، بہت کیئرفل اور بڑی سوبر میسیجنگ میں یہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ سٹیکس یہاں پر ہیں، سٹیکس آر ہائی اینڈ مینی تھنگس کین گو رانگ۔ ابھی اسرائیل بھی ایک اسپوائلر کا کردار پلے کر سکتی ہے، 1000 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو ہم ابھی ٹویٹس دکھا رہے ہیں اسکرین پر، 6:30 بجے آج شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی اگر دونوں راضی ہیں تو اسلام آباد آپ کے لیے حاضر ہے، آپ یہاں پر آ کے میڈییشن کر سکتے ہیں۔ سگنیفیکنٹ بات کیا ہے کہ کبھی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پہلے ٹرمپ جب صبح اٹھے ہیں انہوں نے اپنے ٹروتھ سوشل پر اس کو ری پوسٹ کیا، شہباز شریف کے ٹویٹ کو، جو آپ اکثر کہا جاتا ہے ری ٹویٹس آر ناٹ انڈورسمنٹس، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کیس میں ویری مچ سو۔ اب سوال بنتا ہے کہ ایران کی طرف سے کیا آ رہا ہے؟ جہاں تک سننے میں آ رہا ہے اگین اب میری موٹی عقل کو بھی اسی بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ ایران صرف یہ نہیں چاہ رہا کہ یار ایک جنگ بندی ہو، بلکہ ایک کمپریہنسو سیٹلمنٹ ہو۔ اب کیا ان کا خیال ہے کہ دے ہیو انفلکٹڈ انف پین کہ وہ ایک اچھی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں؟ ان کی جو نئی قیادت ہے whoever is calling the shots، اس کی کیا سوچ ہے؟ یہ ابھی ان ساری چیزوں پر ایک بہت بڑے سوالیہ نشان ہے۔ تو ٹرمپ نے جو بیان دیا کل کہ ہماری بات چیت ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہماری وہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے، تو پوچھا گیا رپورٹرز نے کہا کس سے بات چیت ہو رہی ہے، انہوں نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا کہیں وہ مار نہ دیے جائیں، کہیں وہ مار نہ دیا۔ سو کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون مار سکتا ہے انہیں؟ سو ایک شخص ہیں جس کے بارے میں امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ہیں ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالباف، سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ میئر رہ چکے ہیں تہران کے، پاسدارانہ انقلاب کے بھی کمانڈر رہ چکے ہیں، جو حاوی ہیں آج کل، پولیس چیف بھی رہ چکے ہیں، مطلب
بھاری بھرکم شخصیت ہیں, ان کا نام امریکی میڈیا لے رہا ہے کہ ان سے بات چیت ہو رہی ہے, لیکن ان کے رویے سے کوئی ایسی چیز ابھی تک چھلک نہیں رہی کہ ایران کے سیٹ اپ کا حصہ ہوتے ہوئے وہ کوئی ایسا ہنٹ دیں گے, کیونکہ ان کے جو بیانات آ رہے ہیں اس پوری جنگ کے حوالے سے, ٹرمپ کا وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا تم باتیں کر رہے ہو, امریکہ کے جو دعوے آتے ہیں اس کو وہ کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب امریکی میڈیا نے اگر ان کا نام لیا ہے, کین یو امیجن کہ ایران کے اندر جو لوگ بچے ہیں, اچھی خاصی تو ان کی لیڈرشپ کو تو آپ نے ٹارگٹ کر دیا, جو بچے ہیں ان میں سے کوئی سسپیکٹ ہو جائے کہ امریکہ ان سے بات کر رہا ہے. ہاں یہ ایک الگ سوال ہے. دیکھیں ابھی تو اگر میرے لیے جو ابھی ٹرمپ نے جو بات کی نا کہ اس کو کہیں مارا نہ جائے, یہ میرے لیے پتہ ہے ایک سگنیفیکنٹ ہے, میرے لیے یہ اشارہ اسرائیل کی طرف ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, ظاہر ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں, ہم آپ کو نام نہ بتائیں گے, نہیں بتائیں گے. اب ظاہر ہے امریکہ کو تو پتہ ہے کہ کیا نام ہے نا, اگر واقعی ان سے بات ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ساری ثالثی کی جو باتیں ہیں, آئی مین کلیئرلی ٹاکس آر ہیپننگ انڈائریکٹلی. جہاں تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت انٹرلوکیوٹر کا رول ادا کر رہا ہے ان بٹوین, اور وہ اس لیے کیونکہ ہم ایک قسم سے پتہ نہیں کیسے, اور ابھی ہم اس پہ بات کریں گے, ان لوگوں سے جو شاید ہمارے سے زیادہ جانتے ہیں ان معاملات کے بارے میں, somehow we have found ourselves in the position کہ ہم دونوں فریقین کو ہمارے پاس کچھ حد تک اعتماد ہے. ایران کو بھی دیکھ لیں, دیکھیں ادروائز ٹریڈیشنلی ثالثی کون کرتا ہے یار, قطر کرتا ہے. قطر کے پاس دو چیزیں ہیں بیچنے کے لیے, گیس اور ثالثی, دونوں بند ہیں آج کل. سو فریقین 2-3 ہیں. سعودی عرب جو ہے وہ بھی ایک بڑا پلیئر ہے اس پورے معاملات میں, جو اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہے. ہمارا اس کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے. تو تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہم یہاں پہ کیسے پہنچے, کیسے ہم 3-4 فریقین کو ہم نے بظاہر ہم نے ان کا ٹرسٹ مینٹین کیا ہوا ہے. آج شام گئے ہم نے بات کی اسلام آباد میں صحافی کامران یوسف سے, اور ان سے یہی پوچھا کہ پاکستان کی طرف سے یہ ایک کلیئر بیان دے دینا کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں میزبانی کے لیے. تو کلیئرلی اس میں ٹرمپ اور ایران تو آمادہ ہیں ہی, لیکن سعودی عرب کی بھی ہمیں فل سپورٹ ہے, تبھی ہم نے یہ چیز ٹیبل پہ رکھی ہے. 2-3 فیکٹرز ہیں. آئی تھنک ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ پاکستان اس وقت آئیڈیل پوزیشن میں ہے کہ ایک طرف بالکل پاکستان کے امریکہ کے ساتھ انڈر ٹرمپ انتظامیہ بہت زبردست تعلقات ہیں, پھر پرسنل ریلیشن شپ بھی ہیں پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان. پھر اس کے علاوہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بڑے زبردست تعلقات ہیں. ایون جو لاسٹ ٹائم جون میں ایران, امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کانفلکٹ ہوا تھا, تو اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہوگا ان دا مڈل آف دا وار پاکستان کے جو فیلڈ مارشل تھے وہ وائٹ ہاؤس گئے تھے, وہاں پر ٹرمپ کے ساتھ ان کی بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی تھی, اور وہاں سے ہی ان دونوں کے درمیان ریپو بھی بنی تھی. تو ایک پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے, ہم نیبرنگ کنٹری بھی ہیں ایران کے, گلف کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں اس ریجن کے اندر, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ عمان ایک رول پلے کر رہا تھا, اور وہ مذاکرات حالانکہ کہا جاتا ہے کہ کامیاب ہو گئے تھے, لیکن امریکہ نے پھر بھی حملہ کیا ایران کے اوپر. لیکن جو ایران نے ریٹیلیشن کی تو اس میں انہوں نے عمان کے اوپر بھی میزائل اور ڈرونز مارے. تو اگر آپ پورے ریجن کے اندر دیکھیں تو ایران کس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں کوئی اور ملک بچتا نہیں ہے سوائے پاکستان کے, اور باقی ایران پبلکلی جو مرضی سٹیٹمنٹس دیتا رہے. میرا اپنا ماننا ہے سفارتکاری کے اندر جو ڈپلومیسی کے یا جو بات چیت کے دروازے وہ بند نہیں ہوتے. تو ایران بھی میرے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ امپورٹنٹ ہے اگر امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی ہے, انڈائریکٹلی پیغامات بھجوانے. انفیکٹ آلریڈی اس کی کنفرمیشن تو ہو گئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایک 15 نکاتی کوئی پروپوزل ہے جو ایران کو بھجوایا ہے, جس کی ایران نے بھی تصدیق کی ہے. تو یہ ایک میرے خیال میں بنیادی فیکٹر ہے کہ یہاں پر جو پاکستان یونیکلی اس وقت اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے کہ اس وقت ایران کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں, اور اوور آل جو ڈپلومیسی ہم نے فالو کی ہے, فی الحال سعودی عرب کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی ضرور کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کانفلکٹ کے اندر براہ راست شامل نہیں ہوئے. ایران نے ان لائک باقی کنٹریز کے اوپر اس طریقے سے میزائل نہیں مارے. اس لیے میرے خیال میں پاکستان کی ایک یونیک پوزیشن ہے, جس کی وجہ سے آئی تھنک پاکستان کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایمرجنگ ایک ایسا ملک ابھر کر سامنے آیا ہے جو اس میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. جس منفرد پوزیشن میں پاکستان ہے اس کو یہاں لانے میں جو بات ہے سول ملٹری قیادت کا رول ہے, اہم رول ہے, جسے ریکگنائز کرنا چاہیے. اور ابھی تک بظاہر یہ اپروچ مؤثر نظر آتی ہے. میں نے کامران یوسف سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس کے کوئی پٹ فالز بھی ہو سکتے ہیں؟
आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त ऑब्वियसली जो आपकी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है वो सेम पेज के ऊपर है, बट लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप है वही इन एफर्ट्स को लीड कर रही है। बट हैविंग सेड दैट, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और इसहाक डार हैं, दे आर आल्सो प्लेइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल के इस सारे क्राइसिस के अंदर अगर आप देखें तो आपको कोई इस तरह का बयान पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से नजर नहीं आता कि जिससे हमारे लिए मामलात खराब हो। तो इस्लामाबाद के अंदर मेरे ख्याल में जो इस वक्त पब्लिकली तो एक्नॉलेज नहीं कर रहे, लेकिन प्राइवेटली दे डू एक्नॉलेज कि पाकिस्तान बड़ा एक्टिवली एक रोल प्ले कर रहा है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं कि अगर इस कोशिश में कामयाब हो जाता है तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कू होगा। और उसका फायदा पाकिस्तान को क्या होगा? नंबर वन, क्योंकि हमारा सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट तूल पकड़ता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये खदशा है कि हमें इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक साइड लेनी पड़ सकती है और मिलिटरीली में भी हमें इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये मामला बातचीत के जरिए इस स्टेज के ऊपर हल हो जाता है तो सऊदी अरब भी आपसे खुश होगा, ईरान भी आपके किरदार की तारीफ करेगा, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो अमेरिका है जिसके साथ पहले ही आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसमें अगर पाकिस्तान एक रोल प्ले करता है तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जो प्रोफाइल है वो और बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं और इसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये रोल उभर कर सामने आ रहा है। एंड लेट्स सी, अभी सिचुएशन क्योंकि अनसर्टन है, बट सो फार जो पाकिस्तान के सिफारती हल्के हैं दे बिलीव कि हमने अभी तक जो अपने कार्ड्स हैं वो बड़े जबरदस्त खेले हैं और अभी तक हमारे जो अपने मफादात हैं उनको उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा। वो अलग बात है कि जाहिर है कि तेल की कीमतों की सूरत में जो सप्लाई शॉक्स हैं वो तो पूरी दुनिया को फेस करने पड़ रहे हैं, बट ओवरऑल अभी तक हमने तमाम जो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर प्लेयर्स बराह रास्त या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं तो उस तरीके से नाराज नहीं किया। और बड़ी आप कह सकते हैं कि एक टाइट जो डिप्लोमेटिक रोप है उसके ऊपर अभी हम पगडंडी के ऊपर चल रहे हैं एंड सो फार मेरे ख्याल में सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो वो जो हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, देखें पिछले साल ट्रम्प साहब पीस मेकर का रोल प्ले कर रहे थे यहाँ पे जंग, और अब ये टेबल्स हैव टर्न के हम कह रहे हैं कि जी पीस मेकर हम बनने के लिए तैयार हैं। हमने उन्हें नॉमिनेट किया था नोबेल प्राइज़ के लिए। एक अगर हो गया, देखिए मैं बहुत बड़ा अगर कह रहा हूँ क्योंकि हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह अभी कामरान ने भी कहा, सो फार सो गुड, देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स और चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं वैसे ही जाएँ। काश ऐसे ही हो तो मेरा ख्याल है कि किसी को इस पे एतराज़ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया एक साय ऑफ रिलीफ लेगी कि भाई आप नहीं। और देखें बिल्कुल आई मीन आपकी बात दुरुस्त है और कामरान जो कह रहे थे आपका डिप्लोमेटिक स्टॉक विल गो क्रेजी। एंड अगेन मैं एक बार फिर ये जो सारा सिलसिला शुरू कहाँ हुआ था तो मैं एक बार फिर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का दिल की अतन गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने भंड नहीं मारा होता तो देन ऑल ऑफ दैट वुड नॉट हैव फॉलोड। एनीवे, मैं इस पे मज़ीद बात नहीं करूँगा, बस एक कोई मौका जाने नहीं देते। एक दफ़ा बात की है। बाय द वे आज उनको भी ट्रंप ने फ़ोन किया है। नहीं किया है, बिल्कुल। क्यों किया है यार कि तुम भी भाई हो यार, तुम भी भाई हो, टेंशन ना लो, टेंशन मत लो यार। पाकिस्तान के साथ हमारे चल रहे हैं मामला जंग वंग हल करने के, लेकिन तुम टेंशन ना। आप खुद कहते थे कि डीहाइफिनेट करो रिलेशनशिप, तो कर दी, अब क्या मसला है आपको। लेकिन अगेन आई विल हैव टू से कि, और ये भी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि अभी तक पाकिस्तान की क़यादत से जो भी मैसेजिंग हुई है इंतहाई सोबर और इंतहाई, आप मैं कह सकता हूँ डाउन प्ले नहीं मैं कहूँगा, लेकिन केयरफुल मैसेजिंग है। बहुत ज़्यादा जश्न भी नहीं मनाया जा रहा। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे तो जो चल रहा है सो चल रहा है। सो फार सो गुड। अब कामरान ने तो यहाँ पे बात की ना कि अगर ये चीज़ कामयाब होती है तो क्या होगा, लेकिन इट्स ऑन दी अदर साइड, जैसे आपने कहा ना कि अभी बहुत खतरे हैं, बहुत स्पॉयलर्स हैं। सबसे बड़ा तो इजराइल, सबसे बड़ा है, क्योंकि अभी तक हमने जो पिछले 2 दिन में हमने देखा है थोड़ी बहुत खामोशी है, पुरस्कार खामोशी है, क्योंकि एक चीज़ अमेरिकी मीडिया में आ रही है कि ये ट्रंप ने जो यू टर्न लिया और सडनली बात की कि हम ये वी आर गिविंग पीस अ चांस या एफर्ट्स को हम करें, तो इजराइल जो है, क्या इजराइल को डिच किया है? नेतन्याहू इस वक्त परेशान है क्योंकि उनके जो अज़ाइम हैं ग्रेटर इजराइल के ईरान को नीस्त नाबूद करना है, वो कहाँ फिट होगा? मेरा ख्याल है कि हमें वाशिंगटन जाके ही सवाल करना चाहिए। या इजराइल का क्या सोच रहा है वाशिंगटन से पता करना चाहिए, वहाँ से पता लगेगा। टेल अवीव को तो हम नहीं कॉल करने वाले। एक हम ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो चलेंगे फिर वाशिंगटन।
ویلکم بیک. اور اب چلتے ہیں واشنگٹن, جہاں پر انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہے. انور بھائی, یہاں پر بڑی رومرز چل رہے ہیں کہ اسٹیو وٹکوف آ رہا ہے یا شاید آ گیا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بالکل پہنچا ہوا ہے, ہم کنفرم نہیں کر سکتے. یا پھر جے ڈی وینس نے آنا ہے یا شاید جے ڈی وینس آ بھی گیا ہے. تو پہلا آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں رہتے ہیں, پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ نے اسٹیو وٹکوف یا جے ڈی وینس کو کہیں دیکھا تو نہیں ہے؟ دیکھیں, میں تو وہ ان کا جو گھر ہے وائس پریزیڈنٹ کا, جو نیول آبزرویٹری پاکستان ایمبیسی کے قریب ہی ہے, وہاں تو اسی طرح سیکورٹی لگی ہوئی ہے جس طرح لگی ہوتی کہ ان کے موجودگی میں. ورنہ تو وہ اگر وہاں سے نکل کے واشنگٹن میں بھی کہیں جاتے ہیں تو تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. لیکن میں نے بھی ظاہر یہ باتیں سنی یہاں, تو میں تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے گیا اور میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی. جو سفارتی ذرائع سے میں نے بات کی, انہوں نے جو بات کی اس سے اور کیوریوسٹی جو ہے اور بڑھ گئی. انہوں نے کہا کہ بھئی اس وقت جو سچویشن میں آپ کو کوئی اس وقت تک نہیں بتائے گا جب تک وہ وہاں سے ہو کے آ نہیں جائیں گے. اسلام آباد میں ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ وہ اسلام آباد میں ہیں. تو یہ جو بھی اعلان ہوگا ان کے جانے کے بعد ہوگا. تو اس سے تو اور زیادہ کیوریس ہو گیا میں کہ پتہ نہیں وہ ہے کہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے. تو ایک صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مانیٹر کرتے ہیں پلینز کو ٹریک کرتے ہیں تو اس کے ٹریکنگ میں وہ کہتے ہیں کہ ایرانین ایک پلین بھی آیا ہوا ہے. تو ہر قسم کی باتیں یہاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ایسا ہے تو بات تو کھل کے سامنے آ ہی جائے گی. اچھا انور, جس طرح آپ نے کہا کہ جتنے منہ اتنی باتیں, اس وقت کافی سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ٹرمپ صاحب نے ویکینڈ پہ یو ٹرن لیا اور کہا کہ بات چیت ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جلد ختم ہو جائے یہ جنگ, تو کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ابھی تک خاموش ہے. پچھلے 2 دن کے دوران کچھ ان کی ان آفیشیل کامنٹری سامنے آ رہی ہے کہ وہ بڑے سیخ پا ہیں کہ یہ ٹرمپ کیا کرنے جا رہے ہیں, جو باتیں طے ہوئی تھیں وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں. آپ کو وہاں پہ کیا سننے کو مل رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فی الحال ان ایفرٹس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ بالکل یہاں بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے, بلکہ میں جو ٹکرسن ہیں ان کا میں ٹکر کارلسن جو ہیں ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, فارمر اسرائیلی اسپیکر اینڈ پریزیڈنٹ سے. اس میں بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے جو یو ایس پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اسرائیلی جو لیڈرز ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں ہر معاملے میں. اور وہ لیکن ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مشورہ کرتے بھی اور نہیں بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے بھی کر لیتے ہیں. تو یعنی یہاں بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے میڈیا میں بھی اور ایون اسرائیلی میڈیا میں بھی کہ اس دفعہ صدر ٹرمپ نے ان کو کنسلٹ نہیں کیا. البتہ یہاں جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے بعد اگر ان کو کنسلٹ نہیں کیا گیا تو کیا اسرائیل آبزرو کرے گا سیز فائر اگر ہوئی تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ اگر ٹرمپ سیریس ہوئے تو اسرائیل کو کرنا پڑے گا غصہ کے باوجود, کیونکہ پھر وہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا کہ ڈیفائی کرے ٹرمپ کو. لیکن اس کو بھی جس طرح آپ نے کہا آپ کی طرح یہاں بھی اس پہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. اچھا, ایک تو چلے اسپوائلر اسرائیل ہے یہ ہم جانتے ہیں, لیکن دوسرا اسپوائلر شاید ٹرمپ خود ہے, کیونکہ پہلے بھی آپ کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مذاکرات کے دوران ان لوگوں نے حملہ کیا تھا اور پہلے ہی گو میں قیادت کو نشانہ بنایا تھا. تو ظاہر ہے کہ اگر اس وقت ایران کی طرف سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں. تو ایک اور بھی تو یہاں پر ڈیبیٹ چل رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتا. میں آپ کی اوپینین جاننا چاہ رہا ہوں اس میں کہ کتنے چانسز ہیں کہ جیسے ابھی شاہزیب بھی اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہ سارا ایک اسموک اسکرین ہے, کہ ایک جانب آپ کہیں کہ نہیں بالکل ہم مذاکرات کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو بائی ٹائم کسی قسم کی ایسکلیشن یا پھر شاید کسی گراؤنڈ ڈپلائمنٹ کا. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, یہ اسموک اسکرین بالکل ہو سکتا ہے, ٹائم بائنگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک چیز ہے جو حقیقت ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا ہے, وہ ہے اس وار کا امپیکٹ خود امریکہ پہ. یعنی جب ایک امریکی آپ کے جا کے میں بتاؤں آپ کسی بھی گیس اسٹیشن پہ جائیں تو آپ کو لوگ گالیاں دیتے ہوئے نظر آ جائیں گے جب جاتے ہیں اور $1.5 ہر گیلن پہ زیادہ پے کرتے ہیں. وہ بات ان کو بالکل پسند نہیں آ رہی ہے. اچھا, اور اس کی وجہ سے ابھی تک تو جو دودھ کا اسٹاک ہے اور دوسرے فوڈ اسٹاک جو ہے وہ تو ہفتہ پرانا ہوگا, لیکن اب جو آ رہے ہیں
وہ اس پہ ظاہر ہے دودھ کی بھی قیمت بڑھ رہی ہے, ویجیٹیبل کی بھی قیمت بڑھ رہی ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کے چارجز بڑھ گئے ہیں اور $1.5 پر گیلن بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہاں جو ہے یہ ایک بہت پہلے بھی کوئی پاپولر وار نہیں تھی, اب بہت ان پاپولر ہو گئی ہے. ایون ریپبلکن کہنے لگیں کہ بس ہو گیا, بہت ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن بھی آنے والے ہیں, تو ایک یہ جینیون ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے ان کی کہ بھئی بہت ہو گیا, اب اس جنگ سے جنگ چھڑائی جائے. مطلب کہ کچھ تو ایرانین سٹرائکس ہو رہی ہیں خلیج کی ریفائنریز پر, اور ایک سٹرائک امریکنوں کی جیب پر بھی ہو رہی ہے, جو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. جس طرح انور آپ نے کہا, ایک تو یہ ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں جو ٹرمپ کو اب بائٹ کر رہی ہیں. ریجن سے عرب ممالک ہیں جن کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے. حالانکہ میں دیکھ رہا تھا یہ نیو یارک ٹائمز اور یہ واشنگٹن پوسٹ یہ دوبارہ لگے ہوئے ہیں کہ سعودی عرب ایکچولی ان کو انکریج کر رہا تھا, لیکن اس کی بیسس نظر نہیں آتی کیونکہ جو عملاً ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کا رویہ, ان کے ریفائنریز, ان کے جو انرجی انسٹالیشنز ہیں وہ نشانہ بن رہی ہیں, تو دے آلسو ووڈنٹ وانٹ کہ یہ لمبا کھینچے. پھر یورپین الائز کا ہم نے رویہ دیکھا, آج جرمن پریزیڈنٹ نے بہت کھل کے کہہ دیا کہ یہ پورا اللیگل ہے معاملہ. تو یہ سب چیزیں کیا ایک بن رہا ہے, ایک پورا ایک ماحول بن رہا ہے ٹرمپ کے لیے کہ اب آپ کورس کریکشن کریں؟ بالکل بن رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایران اور سعودی عرب دونوں اسی ریجن میں رہتے ہیں, ہم بھی اسی ریجن میں رہتے ہیں. اچھا ایک بات اب واضح ہو گئی ہے کہ ایران ختم نہیں ہو رہا ہے, جنگ جیتے یا نہ جیتے. اچھا اگر ایران ختم نہیں ہو رہا تو ایران وہاں رہے گا اور زیادہ اینٹیگنائز ہو کے رہے گا, اور وہ یہ بات نہ سعودی عرب کو سوٹ کرتی ہے نہ جی سی سی کو سوٹ کرتی ہے. تباہی جو ہو رہی ہے ایران کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ہو رہی ہے, اور وہ تو بہت نازک صورتحال میں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈی سیلینیشن پلانٹ 2-4 اڑ جائے تو ان کی آبادیاں ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب جو ہے اس بار کو بڑھانا چاہتا تو اس کے پاس چانسز تھے, وہ اپنی اسٹرائک بھی کر سکتا تھا, لیکن وہ نہیں کر رہا ہے. اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اب سے سلسلہ ختم ہو. بالکل. مگر ایک بات اور بڑی انٹرسٹنگ ہے واشنگٹن پوسٹ نے آج کی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے پورے گلف میں. ہاں ٹورنیڈو. تو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے اور زیادہ ڈسرپشن ہوگی, تو اس سے اور پریشر بڑھے گا. موسم بھی جو ہے وہ بھی چاہ رہا ہے کہ سب جب کبھی کہتے ہیں نا پرفیکٹ اسٹارم, یہ وہ ہوتا ہے. انور تھینک یو ونس اگین سو ویری مچ. یار آپ نے کی تو بات کی, ویسے آئی ہیو ٹو سلوٹ کہ یار یو اے ای کی بھی اسٹریٹجک ٹائمنگ لاجواب ہے. ہاں ایک تو وہ ابراہم اکارڈز سائن کیا آپ نے, یہ کیلکولیشن تھی کہ یار چلو یہ ایک اسرائیل لیڈ سیکورٹی آرڈر ہوگا, ہم اپنے تمام انڈے اس ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. اچھا ڈوئنگ سو آپ نے ظاہر ہے کہ ایران کو ایک سگنل دیا کہ ہم آپ کے خلاف ہیں. اچھا ایران سے اسرائیل تو میرا خیال ہے کہ 1000 کلومیٹر دور ہے, یو اے ای 50 کلومیٹر دور ہے. مطلب آپ یوں کرو گے تو نظر آئے گا ان کا ساحل, رائٹ. اور ابھی شاید کل کی ہی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے کہ شیخ زائد کی ٹویٹ آتی ہے کہ ہم کبھی دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکیں گے. اس سے پہلے یو اے ای کی منسٹر آف کلچر ایک ٹی وی شو میں آ کے کہتی ہیں کہ جی ہم, اس سے پوچھا گیا کہ یار کیا آپ کی جو اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں آپ ان کے بارے میں دوبارہ سوچیں گے, آپ اس پر کوئی نظر ثانی کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو اور کھل کے سپورٹ کریں گے. تو مطلب کہ دیکھو آپ بے شک آپ اسرائیل کے آرڈر کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ آپ کس علاقے میں ہیں اور آپ کی ولنریبلٹی کتنی ہے. شیشے کے محلوں سے آپ ڈرونز نہیں روک سکتے نا. ایکچولی جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے کانفلکٹ میں کئی ملک ایکسپوز ہوتے ہیں, بہت لوگ, مطلب ایران کے لیے انڈیا کا کردار کھل کے سامنے آ گیا. اس طرح گلف کنٹریز میں بھی کچھ ملکوں کا کردار جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ کیا کرتے رہے, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں نا جی بالکل اب یہ جو بات ہوئی نا کہ کیوں ری تھنک کر رہے ہیں ٹرمپ, کیونکہ مس کیلکولیشن کے اوپر مس کیلکولیشن ہوئی ہے. پہلے تو اسرائیل نے ان کو پٹی پڑھائی اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز, اکارڈنگ ٹو اے لاٹ آف تھنگس, کہ جی دیکھیں ہمارا پوری نیٹ ورک ایکٹیو ہے گراؤنڈ پر, آپ نے آنا ہے, آپ نے صرف قیادت کو وائپ آؤٹ کرنا ہے اور نیچے سے لوگ اٹھ جائیں گے. ایسا نہیں ہوا. سیکنڈلی ایران کو بری طرح سے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے اور اپنی ایئر پاور کو بری طرح سے اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے, اور جو کانڈکٹ آف دا وار ہے اگلے سیگمنٹ میں ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں, وہ اس بات کا ثبوت ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اچھا اب اگر آپ پینٹاگون یا سینٹ کام کی جرنیلوں کی کوئی بھی پریس بریفنگ سنیں, یا پھر آپ امریکن سیکریٹری آف وار کرائمز پیٹ ہیزگیتھ
की ब्रीफिंग सुने तो वो हर ब्रीफिंग में कहते हैं कि जी कौन कह रहा है कि हम नहीं जीत रहे हैं, हम 100% जीत रहे हैं। और बतौर सबूत वो कई अदाद शुमार पेश करते हैं कि जी हमने आज इतनी परवाज़ें की, इतनी टारगेट्स को हिट किया, इतने मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। और एक वो उसमें एक सच भी बोलते हैं और कहते हैं कि जी ईरान की जो कैपेबिलिटी है अब वो नहीं रही जो जंग के आगाज़ में थी। और इसका सबूत आपको इस बात में मिलेगा कि अब वो मिसाइल और ड्रोन लॉन्चेस की तादाद में एक वाज़े कमी आई है। ये सच है, लेकिन ये मुकम्मल सच नहीं है। इसमें से गलत नतीजा इसमें से निकाला जा रहा है। कैली ग्रीको साहिबा एक वाशिंगटन डीसी में एक टॉप मिलिट्री अफेयर्स एनालिस्ट हैं और उन्होंने काफ़ी करीब से तमाम अदाद शुमार को एग्जामिन किया है। तो अगर आप देखें कि पहले जो 2-3 दिन थे जंग के, उसमें ईरान ने 500 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स और 2000 से ज़ायद ड्रोन लॉन्च किए, सिर्फ पहले 2-3 दिनों में है। और लेकिन ये सिर्फ 5% अपने टारगेट्स को हिट किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर या तो मिस हो गए या तो फिर इंटरसेप्ट हो गए। अगले 2 हफ्तों में हम क्या देखते हैं कि 90% मिसाइल्स की और ड्रोन्स की लॉन्च की फ्रीक्वेंसी जो है, तादाद है, वो कम हो जाती है। लेकिन हिट रेट जो है कि मतलब कितने मिसाइल इनमें से एक्चुअली अपने निशाने को हिट कर रहे हैं, उसकी तादाद बढ़ती जाती है। तो लॉन्चेस कम हो रहे हैं लेकिन टारगेट्स ज़्यादा हिट हो रहे हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। 10 मार्च को ईरान ने 35 ड्रोन लॉन्च किए यूएई की जानिब, 9 पेनिट्रेट कर गए। ये मतलब कि 25%, एक में से 4 में से एक ड्रोन आपका हिट किया है। अगर आप वो यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ डेटा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आप देखें तो आप देखेंगे कि 28 फरवरी को सिर्फ 1% ड्रोन हिट स्ट्राइक, ये जो ऑरेंज लाइन है ये है स्ट्राइक्स, रेड लाइन है ये है लॉन्चेस। अब आप देखें 10 मार्च को लॉन्चेस उतनी ही है, लेकिन सब कम से कम 25% अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि यार हमें मैस हमले करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ निशाने चुनने की ज़रूरत है। तो फिर आप देखते हैं कि जैसे कुवैत की मिना अल अहमदी रिफाइनरी को एक बार नहीं 2 दिनों में 2 बार हिट किया। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान करें, क्योंकि यहाँ पर आप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और डिसरप्शन के लिए एम कर रहे हैं। आपका मकसद ये नहीं है कि पूरी रिफाइनरी तबाह हो जाए, आपका सिर्फ मकसद है कि एक सिग्नल हो कि जी हम जब भी चाहें हम आपको हिट कर सकते हैं। फिर 21 मार्च को आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ईरान की मिसाइल हिट्स के लिए, जब ईरान की मिसाइल हिट्स के लिए जब इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया जाता है और उनका एक और शहर है अराद। इसमें सिर्फ कोई 8 या 9 मिसाइल्स फायर होते हैं, जिनमें से 3 एक्चुअली जाकर हिट करते हैं। और अगेन ये डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जितनी पूरे इजराइल में शायद एयर डिफेंसेस हैं उतने ही डिमोना के इर्द गिर्द हैं। तो ये हो रहा है। अच्छा, दूसरा कि अगेन सस्ते हैं, ईरान की स्ट्रैटेजी हमेशा रही है कम खर्च बाला नशीन, और वो अब वॉल्यूम की गेम नहीं खेल रहे, वो डिसरप्शन की गेम खेल रहे हैं कि हमारे जी ये अच्छा हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब आप देख सकते हैं कि ज़्यादा निशाना इजराइल को बनाया जा रहा है। पहले दिनों में आप लेफ्ट पर आप यूएई की देख रहे हैं, कोई पिंक में, रेड जो पिंक में है, सॉरी हाँ थोड़ा सा कलर ब्लाइंड, वो यूएई है, यूएई पे ज़्यादा हैं, 2500 से ज़्यादा। लेकिन एज द वॉर गोज ऑन ये जो ब्लू है ये इजराइल पर हमले वो बढ़ते जा रहे हैं। और अब जैसे अगर आप सिर्फ पिछले 2-3 दिन की कुछ वीडियोस हमने निकाली हैं आपके लिए, इजराइल पर जो हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो मेजॉरिटी हमले हो रहे हैं या जो मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे जा रहे हैं वो एयर डिफेंस से गुजर के अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। देखिए Listen.
تو آپ دیکھ اچھا سکتے ہیں یہ ہے ویریفائڈ فوٹیج، یہ ہے 90% ویریفائڈ فوٹو. یہ میں نے الجزیرہ سے، TRT سے، جو ایکچوئل اسرائیلی اکاؤنٹس ہیں وہاں سے، یہاں سے سورس. کیونکہ سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل میں اس وقت جو پابندیاں ہیں وہ آپ کو چھاپنے بھی نہیں دیتے، پبلش نہیں کرنے دیتے، اور اب اگر آپ کریں تو آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں. جی لیکن آپ یہ دیکھو، یہ جو پچھلے 3-4 دنوں میں جو زیادہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اگین زیادہ تر اس میں سے میری امید ہے کہ سبھی تصدیق شدہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی اس میں غلطی آ جائے. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اتنی جب سٹرائکس ہو رہی ہوتی ہے نا تو سر پہ سینسرشپ کو مینٹین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اگر ایک دن میں ایک حملہ ہو رہا ہے وہ تو آپ آرام سے کور کر سکتے ہیں. اور بیسٹ پارٹ جو میرے لیے اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہر پوسٹ جو اسرائیلی کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھیں لیکن یہ تو سویلین علاقہ ہے، آپ ہمارے گھروں پر حملے کر رہے ہیں، یہ دہشت گردی ہے، تو جنگی جرائم کے دائرے میں، اور دنیا خاموش تماشائی ہے. بلکہ انفیکٹ اسرائیل نے تو اپیل کی ہے یونائٹڈ نیشنز کو کہ یار ہمارے بارے میں بات کرو. یہ وہی اسرائیل ہے جس نے باقاعدہ ایک شریڈر میں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کو وہاں بیٹھ کر شریڈ کیا تھا. تو مطلب سیلف اویئرنیس ان کی زیرو ہے. دوسری جانب ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ پہلے دن جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری کو، تو اس دن ہم نے بات کی تھی کہ یہ 3 اس میں پوائنٹس ہیں. فرسٹ بلائنڈ، پہلے آپ جو ریڈار انسٹالیشنز ہیں آپ ان کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ کوئی ڈیٹیکٹ نہ کر سکے. پھر ہے ڈپلیٹ، کہ آپ اتنی تعداد میں ڈرونز اور میسائلز فائر کریں گے کہ ان کے انٹرسیپٹرز کم پڑ جائیں. اور تھرڈ از اوورویلم، کہ جب ریڈار بھی بلائنڈ ہو گیا ہے، انٹرسیپٹرز بھی کم پڑ رہے ہیں، مارکیٹ میں شارٹ ہیں، مزید بن نہیں رہے، تو پھر آپ ہیوی میسائلز یوز کریں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خرم شہر میسائل، اور جس میں کلسٹر میونیشنز ہیں، مطلب کہ اس میں سے 80 سمال میسائلز نکلتے ہیں. اب روک سکو تو روک لو. یا پھر سیجل جو سالڈ فیول ان کا میسائل ہے، اگین ویری ہیوی، اب وہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ نے گرافس دکھایا ہے، اس سے آپ یہی کہہ رہے ہو کہ یہ ان کا ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ پہلے ہفتے یہ، دوسرے ہفتے یہ، تیسرے ہفتے یہ. ہاں اچھا، سب یہی کہہ رہے تھے، سب کو اس بات کی سمجھ میں آ رہی تھی سوائے شاید امریکہ کو، پتہ نہیں کیسے. اچھا یوکرینینز کو سب سے زیادہ حیران اس وقت یوکرینینز ہیں. ابھی میں کیو پوسٹ جو ان کا جو سب سے بڑا اخبار ہے، کیو پوسٹ سوری، اس میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا یہ کہ یار آپ لوگ کس قسم کے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہو. اچھا اب یوکرین کی اس میں بات کیوں ہمیں سننی چاہیے؟ کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں میرا خیال ہے کہ جتنا ڈرون وارفیئر کے بارے میں یوکرینینز نے سیکھا ہے اور سکھایا ہے، میرا خیال ہے کہ دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے. نمبر 2 پہ رشیا آتا ہے، اور رشیا بھی میرا خیال ہے ایڈوائز کر رہا ہے ایران کو کہ یار ہم نے یہ ٹیکٹکس استعمال کیے تھے، یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں، تو آپ اسی طرح کریں. تو یوکرینین ایئر ڈیفنس کے ایڈوائزر ظاہر ہے بڑے ڈیمانڈ میں، اور وہ مشرق وسطیٰ میں بھی اسٹیشنڈ ہیں. اور وہ یہاں پہ میں پڑھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ لوگوں کو یہ چلانے نہیں آتے یہ سسٹمز، کیونکہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو آٹومیٹک پہ چھوڑ دیتے ہو. جیسے پیٹریٹ میسائل آٹومیٹک پہ جیسے ہی وہ دیکھے گا کہ کچھ آ رہا ہے وہ 8-9 انٹرسیپٹر فائر کر دے گا. اس نے کہا کہ یار ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ نے 4 ڈرونز کے پیچھے 5 انٹرسیپٹر آٹومیٹک پہ فائر کر دیے ہیں، کیونکہ آپ بٹن دباتے ہیں اور پھر آپ چھپ جاتے ہیں. یہ لگ ہمارے جو آپریٹر ہیں وہ مینولی وہاں پر کھڑے رہتے ہیں، اور اس طرح ہمارے پیسے بچ جاتے ہیں. لائک یار آپ کے ایک انٹرسیپٹر $3 ملین کا ہے اور آپ نے $30,000 کے ڈرون کے پیچھے 6 فائر کر دیے. ہاؤ ڈز اٹ میک سینس؟ تو یہ ان کی طرف سے یہ آ رہا ہے. بلکہ جہاں تک ان کی پیٹریٹ میسائل بیٹریز کی بات ہے، تو پچھلے روز بحرین میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ گھروں میں ایک دھماکہ ہوا، اور اب وہ پتہ لگا ہے کہ رائٹرز کے انالیسس کے مطابق وہ اصل میں پیٹریٹ میسائل ہی مس فائر ہو گیا تھا. تو الٹا کہ وہ آپ ان کے ڈرونز کو روکے، وہ خود نقصان کر رہا ہے. انفیکٹ یوکرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو کویت میں جو ایئر ڈیفنس نے 4-5 امریکن جہاز گرا دیے تھے، انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمیں کلیئرلی پتا ہے کہ کیسے ہوا ہے، آپ نے آٹومیٹک پر چھوڑ دیا اور آپ نے پھر اس کو دیکھا نہیں. تو یہ ہو رہا ہے، مطلب برسٹ فائر ہو رہا ہے، برسٹ فائر ہو رہا ہے. تو چلیے ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور ظاہر ہے کہ ایک ملک ہے جو نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ختم ہو، وہ ہے اسرائیل. کیونکہ اس جنگ کی آڑ میں نہ صرف وہ جنوبی لیبنان پر اپنا قبضہ مضبوط کر رہے ہیں، بلکہ غزہ میں ان کی سلو موشن نسل کشی بھی جاری ہے، اور ویسٹ بینک میں بھی اسرائیلی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا ہے فلسطینی عوام کو. اور جبھی بھی میں سوچتا ہوں کہ یار اس سے زیادہ کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. کوئی ایک ایسی مثال آ جاتی ہے جو واقعی اس کے بعد لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں
نہیں یہ لوگ انسان ہیں یا نہیں ہیں. جیسے کہ پچھلے روز غزہ کے المغازی ریفیوجی کیمپ میں کیا ہوا, وہاں پر ایک باپ اسامہ ابو ناصر اپنے 1 سالہ بچے کو لے جا رہا تھا, وہاں پر بیچ میں ایک اسرائیلی فوج کا ناکہ تھا, وہاں پر اسے روکا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ جو تم کون ہو, تم دہشت گرد ہو, تم مانو کہ تم حماس کے ہو. اس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تو اسرائیلی فوج نے اس کے بچے کو, 1 سال کا جو بچہ ہے جواد ابو ناصر, اس کو لے کر اس کے آنکھوں کے سامنے ٹارچر کیا. کس طرح ٹارچر کیا آپ اس کی ٹانگوں کو دیکھ سکتے ہیں, دونوں ٹانگوں پر سگریٹ بجھائے, لوہے کے کیل اس پہ استعمال کیا, آپ اس کے پتلون کے حال سے دیکھ سکتے ہیں, اس میں چھید بھی ہے, لہو لوہان ہے, اور اس کے سامنے اس کو ٹارچر کیا 10 گھنٹوں تک. 10 گھنٹوں تک. میں ابھی ان کی والدہ کی بھی اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا, وہ میں بھی یہاں پہ چلا ہوں, یہ کہ کس طرح اس کو ٹارچر کیا گیا ہے کہ جلتے ہوئے سگریٹس کے ساتھ. لیکن آخرکار یہ وہی اسرائیل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2023, not even 2 months into the genocide, یہ آپ کو مناظر یاد ہوں گے. یہ وہاں کی جو پیڈیاٹرک سینٹر ہے جہاں پر جو پری میچور بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو انکیوبیٹرز میں رکھا جاتا ہے, اور جب اس ہسپتال کو ایویکیویٹ کیا جا رہا تھا گن پوائنٹ پر, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یار بچوں کا کیا ہوگا, تو اسرائیلیوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں, ہم ان کو بعد میں ایویکیویٹ کر دیں گے. جب 6 مہینے بعد لوگ وہاں پر دوبارہ داخل ہوئے تو ان بچوں کی صرف لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی تھی. یہ وہ اسرائیل ہے, یہ وہی اسرائیل ہے جس کے بارے میں جوئش امریکن سرجن مارک پرل مٹر, جنہوں نے باقاعدہ غزہ میں والنٹیئر کام کیا ہے, یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ناصر ہسپتال پر, آپ کو یاد ہے کہ جب ناصر ہسپتال پر میسیکر ہوا تھا, اور اگر آپ کو نہیں یاد تو یقیناً وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے درجنوں پر کئی 100 واقعات ہوئے ہیں, تو وہ ہمیں بتاتا ہے, وہ چشم از این آئی وٹنس, کہ 2 بچوں کو لے کر ان کے ہاتھ ان کے کمر کے پیچھے باندھ کر ان کو زندہ دفنایا گیا. اور یہ کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی چیخیں مجھے کئی منٹوں تک آتی رہیں, بلڈوزر ان کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا لیکن پھر بھی وہ چیخ رہے تھے. اور پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ ویسٹ بینک کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فلسطینی فیملی گھر جا رہی تھی اور ایک دم اسرائیلی فوجیوں نے ان پر گولیاں برسائیں, ان کی گاڑی پر. دونوں والدین ہلاک ہو گئے, 2 ان کے بیٹے وہاں پر شہید ہو گئے, اور 2 ان کے چھوٹے کم عمر بچے بچ گئے. اور اب اسرائیلیوں نے کہا ہے کہ جی بالکل ہم نے پوری تحقیقات کی ہے, اور فوجیوں کا کہنا تھا کہ نہیں, ہمیں لگ رہا تھا کہ ہماری جان خطرے میں ہے, وی ور اونلی ڈیفینڈنگ آور سیلوز, اور اب ان سے کوئی مزید پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. لیکن اگین یہ ہمارے لیے کوئی, میرا خیال ہے اب حیران, امپیونٹی, اور ہمارے لیے ابھی کوئی حیران کن بات نہیں رہی. اسی لیے تو جب ابھی وہ جو اسرائیلی سوشل میڈیا پر ہو رہے تھے کہ نا آپ کسی کو ہماری کیوں نہیں فکر, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بندہ کلولیس اور ڈسکنیکٹڈ کیسے ہو سکتا ہے. نیچے آپ کامنٹس پڑھے, انہوں نے کہا کہ لیکن ایران نے تحقیقات کی ہے اپنے حملوں کے اوپر اور کہا کہ ہم تو بے گناہ ہیں. جیسے بالکل جیسے اسرائیلی اپنے حملوں کے بارے میں بات کرتے تھے. حملوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو تھوڑی سی نظر دوہراتے ہیں ویسٹ بینک پر. یہ پچھلے 2 دن کی بات ہے کہ وہاں پر مسلسل اسرائیلی جو یہودی آباد کار ہیں ان کے حملے جاری ہیں. اگر ہم صرف کل صبح کی بات کریں تو وہاں پر وہ سکولز میں بھی داخل ہو رہے ہیں, وہاں پر وینڈلزم بھی کر رہے ہیں, اسٹار آف ڈیوڈ اس کے اوپر پینٹ کر رہے ہیں, بلڈنگز کو آگ لگا رہے ہیں. یہ ویسٹ بینک کے ایک اور گاؤں میں ایک اور علاقے میں ایک ہی رات میں کم از کم کوئی 9 گاؤں پر حملے ہوئے. یہ اسرائیلی سیٹلرز ہیں, وہ جا رہے ہیں, لوگ گھروں کو آگ لگا رہے ہیں, لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں, بیٹ کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے ایک انسان کو اپنے گھر کے فردوں کے سامنے ایک والد کو سیکشولی ابیوز بھی کیا ہے. اور پوری پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں, کیونکہ جب یہ ایک جگہ پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم ظاہر ہے وہاں پہ پولیس اور فوج ایک دم غائب ہو جاتی ہے. وہ پھر موقع کے بعد آتے ہیں, جیسے وہ پرانی بالی ووڈ فلموں میں نہیں آتے تھے, اینڈ آف دا پولیس اینڈ میں آتی تھی نا, تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور میرا ایک پرابلم ہے, یہ جو ہم سیٹلر کہتے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ تو مغرب کا میڈیا کرتا ہے, کچھ سینیٹائز ایک ٹرم ہے ان کے لیے کوئی, لیکن ان ریالٹی امریکہ میں بھی سیٹلر تھے نا, وہ آتے تھے, وہ مقامی آبادی کو پورا گاؤں چلا کے عورتوں کو ریپ کر کے وہ قبضہ کر لیتے تھے. یہاں پہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ آتے ہیں, مسلح ہوتے ہیں, لوگوں کو گھروں سے نکالتے ہیں, گھر پورا جلا دیتے ہیں اور اپنا جھنڈا لگا کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے, ہم یہاں پہ بیٹھیں گے. مجھے لگتا ہے اس کے لیے سیٹلر جو اصطلاح ہے نا
وہ تھوڑی بنائن سی ہے. بہت ایک خالی جگہ پڑی تھی, میں آگے یہاں بیٹھ گیا, میں نے ہل چلانا شروع کر دیا, میں نے زمین زرخیز کی. اس کے لیے کوئی بہتر ہاں, یہ کیونکہ یہ اگین یہ ویسٹرن میڈیا کی اصطلاح ہے جو بہت ہی نیوٹرل سی ہے. جو کرائم یہ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایرانین رجیم, ہاں وہ اسرائیلی سیٹلرز, اسرائیلی سیٹلر, حماس رن ہیلتھ منسٹری. ہاں یہی بات ہے. یہ وہی بالکل آپ کی بات درست ہے, کیونکہ پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ نہیں چاہتے نا کہ کوئی بچانے بھی آئے, تو ایمبولینسز کو روکنے کے لیے تو سڑکوں پر باقاعدہ پتھر بھی یہ ڈال دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں پتھر رکھ رہے ہیں سڑکوں پر کہ یار یہاں سے نا کوئی ان کو بچانے نہ آئے. تو یہ ہے ان کا, لیکن ظاہر ہے کہ ان کی بھی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. پچھلے روز جو اسرائیلی صدر ہے آئزیک ہرزوگ, وہ ناردرن اسرائیل میں تھا, وہاں پر لوگوں کو تسلی دینے کے لیے کہ نہیں جی ہم حزب اللہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور اسی وقت ایک حزب اللہ کا میزائل وہاں پر گرتا ہے اور آئزیک ہرزوگ کو وہاں سے بھاگ کے جانا پڑتا ہے. اچھا, اب حالانکہ تقریباً 90 to 93 اسرائیلی یہودی جو ہے, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسرائیلی عربز کی پولنگ مختلف ہے, 93% ابھی بھی ایران پر جنگ کے حق میں ہیں. لیکن اراد کے شہر میں جب اسرائیلی وزیر بن گویر وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے اس کے اوپر بھی چڑھائی کی, اور ایک خاتون اس کو کہنے لگتی ہے کہ تم جوڈیو ناٹزی ہو, مطلب تم یہودی ناٹزی ہو, اور تم صرف بچوں کو ہی مار سکتے ہو, جب تم ایک اصل فوج کے ساتھ لڑنا پڑے تو یہ انجام ہے. کیونکہ ابھی اس کے گھر کے اوپر ایک میزائل گرا تھا اور اس کا گھر تباہ ہو گیا تھا. تو اسی طرح سمجھ آتی ہے نا کہ there was something wrong with the war you ordered. یہ ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.